قتل کیے گئے. اب ہمارے دل میں نہ کوئی غم ہے نہ ان کی محبت ہے. محبت ہے تو بس آپ کی محبت, عشق ہے تو صرف خدا کا عشق. اگر یہ جذبہ ہے تو ایمان کامل ہے, اور اگر یہ جذبہ نہیں ہے تو نہ خدا کو قبول کیا نہ رسول کو قبول کیا. توجہ ہے, یہ کیسے پتا چلے گا کہ خدا اور رسول کو اس درجے پہ قبول کیا؟ زبانی کہنے سے پتا نہیں چلے گا. اس لیے خدا اور رسول نے علی کی محبت واجب کی. یہ علی ہے جس کی تلوار سے بدر میں کفر کو قتل نقصان پہنچا, احد میں, خندق میں, خیبر میں جتنی جنگیں ہیں کفر و اسلام کی, علی کی شمشیر, علی کی ذوالفقار کام آتی رہی. اب اگر کسی نے خدا اور رسول کو دل میں جگہ دی ہے تو اسے علی اور شمشیر علی سے بغض نہیں رکھنا چاہیے. یا علی تمہیں دوست نہیں رکھے گا مگر وہ جو مومن ہے, یا علی تمہیں دشمن نہیں رکھے گا مگر وہ جو منافق ہے. اعلان کی کیا ضرورت تھی؟ اور علی ہی کی محبت ایمان و نفاق کا معیار کیسے بنی, کیوں بنی؟ سبب ہے, منطق ہے, حجت ہے, برہان ہے, دلیل ہے, بہت روشن دلیل ہے. یہ صرف اس لیے رسول نے نہیں کہا کہ رسول نے اپنی بیٹی علی کو دے دی تھی, علی داماد تھے, علی بھائی تھے. نہیں, علی معیار ایمان و نفاق ہیں. علی اور نسل علی. بس گفتگو ختم کر رہا ہوں. پڑھنے کے لیے بہت کچھ ہے مگر آواز میں اب طاقت نہیں, اب ساتھ نہیں دے سکے گی دیر تک آواز. بدر میں کون کون قتل ہوا شمشیر علی سے؟ اگر مسلمانوں کے پائے تخت سے یہ آواز اٹھے, لیت اشیاخی بے بدرن شہید, کاش میرے وہ بزرگ جو بدر میں قتل ہوئے وہ آج ہوتے اور دیکھتے کہ ہم نے محمد کی اولاد سے کیسے بدلہ لیا. یہ سننے کے بعد ہی کوئی ان الفاظ کے کہنے والے کے ایمان کا اعلان کر سکتا ہے؟ کوئی تبرئہ کر سکتا ہے؟ کوئی بری و ذمہ قرار دے سکتا ہے؟ کاش ہمارے وہ بزرگ ہوتے جو بدر میں قتل کیے گئے اور وہ دیکھتے کہ ہم نے محمد کی اولاد سے کیسا بدلہ لیا ہے. کربلا سمجھ میں آئی کیا ہے؟ اور اہل اسلام کو کربلا یاد رکھنا کیوں ضروری ہے؟ جیسے محبت علی ایمان کا پیمانہ ہے ایسے ہی حسین کا غم ایمان کا پیمانہ ہے. ایک ہی معیار ہے. جس دل میں حسین کے لیے سوزش نہیں ہے وہ دل مومن نہیں ہو سکتا. حدیث رسول ہے, ان للحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. حسین کے لیے مومنوں کے دلوں میں وہ حرارت ہے, وہ گرمی ہے, وہ سوزش ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو مومنین ہیں ادھر نام حسین آیا ادھر آوازیں بلند ہو جاتی ہیں. پروردگار آپ حضرات کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے, کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین. غم حسین میں رونا اس لیے ضروری ہے کہ جن کو رونا چاہیے تھا انہیں رونے بھی نہیں دیا. اگرچہ مسائل پڑھنے کی شکت مجھے واقعی نہیں رہتی ہے مگر پھر بھی آج طبیعت پہ جبر کر کے کچھ جملے عرض کروں گا, بس تاکہ ہم رسول اللہ کو پرسہ دے سکیں, ہم فاطمہ زہرا کو پرسہ دے سکیں. حسین کا پرسہ کسے دینا ہے؟ رسول اللہ کو دینا ہے. حسین ابن رسول ہے, فرزند رسول ہیں. روایات میں ہے حسین نے کسی کا دودھ نہیں پیا
صرف رسول کے لعاب دہن سے پرورش پا کر بولے. روزانہ رسول اللہ تشریف لاتے تھے، حسین کو اپنی زبان چساتے تھے. وہی حسین کی غذا تھی. حسین کی شیرخوارگی کا زمانہ اس طرح گزرا ہے. صحیح السند روایات میں، ہمارے ہاں صحیح السند روایات میں، ہمارے معصومین کے معیار پہ پرکھی ہوئی روایات میں کہ رسول اللہ اپنی زبان چسا کر حسین کو پالتے رہے روزانہ پابندی کے ساتھ. یہ حسین، یہ حسین ان کے لیے گریا اور ان کے لیے پرسا کس کی خاطر؟ رسول اللہ کے خاطر. یا رسول اللہ، خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. احسن اللہ لک العزاء. یا رسول اللہ، ہمیں پرسا بی بی زہرا کو دینا، فاطمہ زہرا جس نے چٹیاں پیس پیس کے حسین کو پالا. اس میں جملے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس زبان تک آ نہیں پا رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم آپ کس قدر برداشت کر سکیں گے. روز عاشور، صبح عاشور سے اذان فجر سے ایک معرکہ شروع ہوا. ادھر نماز پڑھی گئی اور ادھر لشکر کا انداز کچھ اور تھا. میں اب عرض نہیں کرنا چاہتا. اذان دی، علی اکبر نے اذان دی. یہ حسین کی طرف سے ایک حجت تمام کرنے کا طریقہ تھا. حجت تمام کر رہے تھے تاکہ اگر کوئی ایسا موجود ہے جس نے کبھی رسول کی آواز سنی ہے تو آج پھر رسول کی آواز سن لے، آواز رسول سن لے. علی اکبر جو رفتار میں، گفتار میں، کردار میں شبیہ پیغمبر تھے، انہوں نے اذان دی. جان رسول، جانشین رسول حضرت ابو عبداللہ الحسین نے نماز پڑھائی. اصحاب با صفا نے نماز پڑھی اور اس کے بعد معرکہ شروع ہوا. اس لیے کہ ادھر سے سنسناتا ہوا ایک تیر آیا اور ایک آواز آئی. یہ عمر ابن سعد نحس کی آواز تھی. اس نے کہا کہ گواہ رہنا کہ حسین ابن علی کی طرف پہلا تیر پھینکنے والا میں ہوں. جنگ شروع ہو گئی. جنگ مختلف مراحل سے گزری. حسین کی طرف سے اصحاب باصفا جاتے رہے اور حسین ایک ایک کا لاشا لاتے رہے. ایک خیمہ تھا جو رات بھر بھرا ہوا تھا اصحاب باصفا سے. اس کے مقابلے میں ایک خیمہ تھا جس میں تھوڑے بہت جنگ کے اسلحے رکھے ہوئے تھے، جسے دارالحرب کا عنوان دے سکتے ہیں آپ. وہاں پر اسلحے تھے. صبح ہر فوجی کو، ہر سپاہی کو، ہر صحابی کو، جنگ میں جانے والے ہر مجاہد کو وہاں سے ایک اسلحہ دے دیا جاتا تھا جو اس کے مطابق ہوتا تھا. نیزہ، تلوار، نیچا، ذرا جس کے مطابق جو ہوتی تھی وہ چیز دے دی جاتی تھی اور وہ جنگ کرتا تھا، شہید ہو جاتا تھا. حسین اس کو لا کے پھر اسی خیمے میں رکھ دیتے تھے. اس کا لاشا، اس کا جنازہ اسی خیمے میں رکھ دیتے تھے. وہ فسطاط آج بھی کربلا میں ایک جگہ موجود ہے جسے فسطاط کا نام، اور وہاں ایک مسجد بھی ہے جسے مسجد فسطاط کہتے ہیں. وہ بڑا خیمہ تھا جہاں لاشیں رکھے جاتے تھے. صبح عاشورہ سے ظہر عاشورہ تک حسین کا یہ خیمہ خالی ہو گیا. وہ خیمہ آباد ہو گیا. یہ رات بھر شب عاشور جو تسبیح و تحلیل و تمجید و ذکر و تلاوت کی آوازیں آ رہی تھی، یہ خیمہ اب خاموش ہے اور یہ خیمہ آباد ہو گیا ہے. یہاں کٹی ہوئی گردنوں سے تسبیح ہو رہی ہے، تحلیل ہو رہی ہے، تمجید الہی ہو رہی ہے، وحدانیت حق گواہی دے جا رہی ہے. شہید ہیں، شہداء ہیں. شہید اسی کو تو کہتے ہیں جو اپنی گردن کٹا کر گواہ بن جاتا ہے ذات حق صمدی پر. یہاں اب گواہیوں کا سلسلہ جاری ہے اور اب دن تمام ہوا چاہتا ہے. ظہر کی نماز بھی ادا ہو گئی. اکبر کا لاشا بھی اٹھا لائے. اگرچہ روایات میں ہے کہ اکبر کا لاشا تنہا اٹھا کر نہیں لائے ہیں. اکبر کا لاشا اٹھا کر ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے تک لائے، دوسرے مرحلے سے تیسرے مرحلے تک لائے. اور جب سامنے خیمے نظر آنے لگے ایک مرتبہ آواز ہی بنی، ہاشم کے بچوں آؤ، بوڑھے باپ کو سہارا دو.
جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا، اکبر کا لاشا اٹھا کر اس انداز سے لائے. اس کے بعد عباس نے جان قربان کی، لیکن عباس نے وصیت کر دی آقا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائے. اجرکم علی اللہ. اگرچہ وقت تمام ہو چکا مگر آج اس عزا خانے کی آخری مجلس ہے، اس لیے کچھ عرض کر رہا ہوں، جی بھر کے گریہ کر لیجیے اور شکر ادا کیجیے